ڈاکٹر سید عبدالمحیمن قادری صاحب ماشاء اللہ بہترین پرماس مقالات میں پیش فرمایا، اور اس کی سخت ضرورت تھی۔ اگر کوئی عالم یہ بات کہتا تو تمام مشائخ چڑ جاتے، میرا عیب میں بیان کروں تو کوئی کچھ نہیں بولتا، اس لیے یہاں پہ ہم اہل طریقت کو ہی جمع کیے، کچھ بولنا ہے اپنے گھر میں بول لو۔ الحمدللہ اب ہم مفتی حسن الدین صاحب مجھے دوپہر میں رقص پیدا کیے، ظہر سے پہلے بتلایا کہ وہ شدید بخار کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں، 10% یہ پروگرام بھی ان کے مشورے سے ہی ترتیب دیا گیا تھا، وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ آج کا سارے ہندوستان میں جس مسئلے نے آگ لگا دی ہے، مسلمان کی مشکل، مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، حادثہ غیر مقلدین کے لیے، مخالف مسلمانوں کے لیے انکیشمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آج عائشہ عارف خان جو گجرات میں جس نے خودکشی کی، سارا ہندوستان انکیش کرنا چاہتا ہے، اور اہل سنت سے کھینچ کھینچ کے جوگ در جوگ لوگ لے جا رہے ہیں۔ خیر کیف جو ہونا ہے ہوگا۔ آج میں یہ تیسرا موضوع ہے مسلم معاشرے میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان، سوسائڈ کا رجحان اور اہل طریقت کی ذمہ داریاں، ہم کیا کرنا ہے۔ حیدرآباد کی ہماری ایک مشہور خانقاہ قادری چمن ہے، وہاں کے صاحب سجادہ کے فرزند جناب محترم مولانا ڈاکٹر سید علی حسینی قادری نبیر شیخ الاسلام کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس حساس موضوع پر اہل طریقت کی نظر سے اور عالمانہ حیثیت سے یا اور جو بھی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس سے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر سید تنویر خدا نمائی صاحب قبلہ حفظہ اللہ وادام اللہ فیوزہ کہ آپ نے مجھے اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا، اور دوسری چیز کہ یہاں اکابر علماء بھی تشریف فرما ہیں اور محترم مشائخ بھی تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے مجھے موقع ملا ہے، میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اور جو جیسے ہم نے سنا کہ یہ جو موضوع ہے آج ہر ایک کی زبان پر ہے، ہر ایک کا دل اس سے بڑا غمزدہ بھی ہوا ہے، متفکر بھی ہوا ہے، اور خودکشی اس کا جو معاملہ ہے یہ آج لوگوں کے لیے ایک نیا حل بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کے بارے میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ عنوان بہت وسیع ہے اور اس کے اندر دو الگ الگ جہتوں کا بیان کہ خودکشی کی ذاتی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا مقام ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا مضمومیت ہے، اور دوسری چیز پھر اہل طریقت کا اس کے اندر کیا کردار اور رول ہو کہ لوگوں کی اصلاح اس زاویے سے کیسے کی جائے، اس بارے میں کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ کہ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔
سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ خوب مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اپنی جانوں کو تم قتل نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے مفسرین اکرام نے خودکشی کی ممانعت اور حرمت کی دلیل کو ثابت کیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ کہ جہاں پر لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ جسم میرا ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ خیال آج پیدا ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے جانوں کو خرید لیا ہے، ان کے اموال کو، ان کے جانوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، کہ اگر جنت چاہتے ہیں تو پھر یہ جان اللہ کے حکم کے موافق چلے گی، یہ مال خرچ ہوگا تو اللہ کے حکم کے موافق ہوگا، اس کے اندر کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تیسری چیز مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنی جانوں کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا اور بتایا گیا کہ ایک شخص کو کسی بھی مہلک چیز کی طرف نہیں جانا ہے، اپنی ساری جان کو ہلاک کر دینا، اپنے آپ کو فنا کر دینا، مٹا دینا، یہ دور بات ہے، بلکہ ذرا برابر بھی اگر کہیں پر تکلیف نظر آتی ہے تو اس چیز سے اجتناب کرنا، یہ اسلام کا قاعدہ اور قانون ہے۔ اب اسی ان آیات کریمہ کے تحت مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا، امام بغوی فرماتے ہیں اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر کہ وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ قَتْلُ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ، کہ یہاں پر جو آیت کریمہ ہے اس سے مراد ہی یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان اپنی جان نہیں لے سکتا۔ دوسری طرف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کی تفسیر کے اندر يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ غَيْرِهِ وَعَنْ قَتْلِ نَفْسِهِ بِالْبَاطِلِ، کہ اس بات کی دلالت ہے اس آیت کریمہ میں کہ کوئی شخص غیر کو بھی قتل نہ کرے اور اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرے بغیر کوئی شرعی وجہ کے۔ اب خودکشی کے اندر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، غیر کے لیے جب مقابلہ ہوتا ہے تو سیلف ڈیفنس ہے، یا پھر جہاں پر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر آپ غیر سے مقابلہ کر سکتے ہیں، خودکشی کے لیے کوئی شرعی دلیل حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری چیز بتائی گئی ہے، اب یہاں کیونکہ یہاں پھر یہ بات ذہن میں آئی، عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں خودکشی کے لیے شرعی دلیل یہ ہو کہ جب اگر کہیں پر یہ اکراہ کی کیفیت آ جائے، جبر کی کیفیت آ جائے، تو یہاں پر کیونکہ اکثر احناف ہے، احناف کا یہی مسلک ہے کہ اگر آپ کو جبر و اکراہ کی کیفیت بھی آ جائے تو وہاں پر آپ زبان سے اقرار کر لیجئے، دل اپنا ایمان پر مطمئن کیجئے اور جان کی حفاظت فرمائیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ احادیث کریمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خودکشی کی حرمت کی اعلان فرمایا، کہیں پر کنایتاً فرمایا تو کہیں پر صراحتاً فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم اسے تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے، اور دوسری حدیث پاک جہاں پر وضاحت سے بالکل عیاں طور پر حضور پاک نے بیان فرمایا، کنز العمال کی یہ حدیث ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا جس نے گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالا وہ دوزخ میں بھی گلا گھونٹتے رہے گا، اور جس نے نیزہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ دوزخ میں بھی اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یعنی جہاں پر اس طریقے سے اس نے اپنی جان لی ہے، خودکشی کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم کو اس کی اجازت نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ واضح طور پر حدیث پاک میں بھی بیان ہو گیا کہ خودکشی کرنا کہ بالکل حرام ہے۔ اب خودکشی کیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کا مطلب ہے کہ کوئی اپنی جان خود ہلاک کر لے، اپنے آپ کو خود مار لے۔ لغت میں خودکشی کے معنی اپنی جان خود لینا، اپنے آپ کو ہلاک کر لینا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی بزدلی اور کم ہمتی کی دلیل ہے۔ یہ کمزوری اور مایوس لوگوں کے لیے زندگی کے مسائل
وہ مشکلات، آزمائشوں اور ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کا ایک غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقہ ہے۔ کیا کہنا، کیا بات۔ بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا کے محروم القسمت لوگوں میں اپنے ذمہ داریوں سے بے اعتنائی اور ایمان سے محرومی یا کمزوری کے باعث خودکشی کا رجحان آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک میں تو اخلاقی اور سماجی نظام کے انتشار کے سبب خودکشی کے واقعات کا تناسب اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ خودکشی انسان کا نجی حق تسلیم کیا جائے۔ یہ ان کا رجحان ہے کہ وہاں پر لوگوں نے یہ فائل کیا ہے، لوگوں کے درمیان میں یہ PIL فائل کیا گیا ہے کہ بتائیے کہ بھئی یہ ہمارا حق ہے، ہم جو چاہے کر لیں، کسی کو جینے کا حق ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اپنی جان لے لیں۔ یہ مغربی تہذیب ہے، لیکن کیونکہ اسی کے تحت علمی ادارہ، عالمی ادارہ WHO جو صحت کے لیے ہر ایک کام کو دیکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اعداد شمار کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ عدد ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ۔ صرف ہندوستان اور چین میں پوری دنیا کے خودکشیوں کے 30% واقعات رونما ہو رہے ہیں حالیہ عرصے کے اندر۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ شرعی نقطہ نظر کیا ہے خودکشی کا، وہ حرام ہے۔ مغربی تہذیب کیا کہتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب خودکشی کے اسباب کیا بنتے ہیں، وجہ کیا ہے، لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں، اس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ اسباب کو اگر جانیں گے تو تدارک آسان ہوگا، سدباب آسان ہوگا۔ خودکشی کے اسباب اور ان کا تدارک، یہ سچ ہے کہ زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کا نشیب و فراز میں جہاں خوشی و مسرت کے نغمے ہیں وہیں غم و ماتم کے فسانے بھی ہیں، جہاں فرحت و سرور کے لمحے ہیں وہیں رنج و علم کے صدمے بھی ہیں، جہاں راحتوں کی سوغات ہے وہیں غموں کی برسات بھی ہے، جہاں فراخی اور خوشحالی کے اسباب ہے وہیں غربت و افلاس کے حالات بھی ہیں۔ غرض کے زندگی کا فلسفہ پھول اور کانٹے، دھوپ اور چھاؤں کی عبارت ہے۔ ایسے ہی موقعوں پر کامیاب شخص وہ ہے جو ہمت و حوصلے کے ساتھ ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور دل ہارنے کے بجائے استقامت و استقلال کا ثبوت پیش کرے۔ غور کیا جائے تو مسلمانوں میں خودکشی کی بڑھتی ہوئی شرح کے اسباب میں اہم و بنیادی سبب اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے آزمانے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت بڑی واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی ہم بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی اموال کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کبھی یہ ہوگا کہ تمہارے جو ثمرات ہے اس کے اندر تنقیص نظر آئے گی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ وہ بشارت کیا ہے؟ آگے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور خودکشی کی بنیاد یہی ہے کہ جہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے آدمی خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں اور بشارتیں ہیں جو ابھی ہم نے سماعت کی۔ اور فی زماننا جو لوگ استقامت اور صبر سے نابلد ہیں وہ اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہوئے ہونے کے باعث خودکشی کو راہ نجات تصور کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنا دنیاوی نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سب تکلیفوں اور مصیبتوں کو ختم کرنے والی ذات
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور خودکشی کے اس قبیح فعل کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تمام مصائب و مشکلات پر پرعزم ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور صبر کو اپنے ذات کو تھامے رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر اسباب بیان کرتے ہوئے پہلا جو بنیادی سبب ہے مسلم معاشرے کے اندر خودکشی کے عام ہونے کا، وہ یہ ہے کہ لوگ اسلامی تعلیم سے، قرآنی احکام سے، حضور پاک کے احکام سے نابلد ہے، دور ہے، اس لیے وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے اور کئی ماہرین نفسیات نے الگ الگ اس کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ خودکشی کے اسباب میں سب سے اہم جو سبب ہے وہ مایوسی ہے، ڈپریشن جسے کہتے ہیں۔ ڈپریشن کے اندر آدمی سب سے زیادہ آمادہ ہوتا ہے خودکشی کی طرف۔ جب آدمی دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ خودکشی کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ اور مایوسی لاحق ہونے کے لیے پھر بتایا گیا ہے کہ دو قسم کے اسباب ہیں، دو سبب پائے جاتے ہیں من جملہ، ایک معاشی مشکلات اور دوسرا عائلی مصائب۔ پہلا معاشی مشکلات، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر فقر ہو، معاشی مشکلات سے مراد غربت، افلاس، بے روزگاری، محتاجی، مالی تنگی کے باعث قرضوں کا بوجھ۔ جب یہ چیزیں آدمی کو محسوس ہوتی ہیں، جب یہ ان مشکلات میں پڑ جاتا ہے، مال کا قرضہ لے لیا ہے ادا نہیں کر پاتا ہے، ذمہ داریاں ہیں نبھا نہیں پاتا ہے، اور بچوں کی جب تعلیم سامنے ہو اس کے لیے کوشش کرتا ہے پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر اس کے اندر مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، وہ پھر انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر ڈپریشن کی طرف جانے لگتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے خودکشی کرنے کے لیے۔ اکثر لوگ مقروض ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے اور میں وہیں پر رکا ہوا ہوں، تو پھر وہ خودکشی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایک سبب معاشی مشکلات ہے، دوسرا سبب عائلی مصائب ہے۔ عائلی مصائب سے مراد کیا ہے؟ تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپسی تعلقات میں جو آدمی محبت نہیں پاتا، گھریلو معاملات میں نااتفاقی ہو، رشتوں میں تنازعات کا پیدا ہونا، ظلم، جبر، یا پھر جانبدار بان، یا پھر کسی کو تنقید کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ عائلی معاملات ہیں۔ اور جو ہم آج کیس سن رہے ہیں، جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی یہی عائلی تعلقات ہیں، جہاں پر جیسے ہم نے سنا کہ جب تک دونوں کے حقوق بتائے نہیں جائیں گے، ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اپنا حق یاد رہتا ہے، ہر شخص کو اپنے حق کی تلاش رہتی ہے، حق کی فکر رہتی ہے، اور وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے۔ شوہر اپنے حق کی بات کرتا ہے، بیوی اپنے حق کی بات کرتی ہے، شوہر کے والدین اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، بیوی کے والدین اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، رشتہ دار اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، سارا عالم اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات تو وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جہاں جہاں حق ہوتا ہے وہیں پر بھی ایک آبلیگیشن اور ذمہ داری بھی ہوتی ہے، کہ جہاں ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں وہیں پر ہم کو یہ بات بھی سوچنی ہوگی کہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جب ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ چیز آج ہمارے اندر اس کا فقدان ہے، اس لیے ہر شخص جب اپنے حق کی بات کرے اور اپنی ذمہ داری کا احساس پورا نہ کرے تو پھر اختلاف ہوتا ہے۔ ہاں، حق کی بات بھی کی جائے اور اس سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو نبھایا جائے، اختلاف رفع ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ یہ عائلی تعلقات کی بنیاد یہیں پر ہوتی ہے، یہاں پر فساد شروع ہوتا ہے، یہیں پر تنازع شروع ہوتا ہے کہ جب ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری سے دور ہٹتا ہے۔ اس کے بعد پھر اب خودکشی کے سد باب کیا ہے، اس کو روکے کیسا؟ ہم نے مسائل تو سمجھ لیے، اس کی وجوہات بھی سمجھ لیے، اب اس کی تدارک کیسے ہو؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس عمل کی طرف مائل ہونے والے پہلے کچھ اشارات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کون آدمی خودکشی کی طرف جا رہا ہے، کیسے پہچانے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس عمل کی طرف مائل ہونے والے شخص کے اندر کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا شخص مایوس ہو جاتا ہے، اس کا دل دنیا سے اکتا جاتا ہے، اسے اپنی زندگی کا فائدہ نظر نہیں آتا، مزاج میں تناؤ اور افسردگی
گرفتاری ہو جاتی ہے، زبان میں مرنے یا دنیا چھوڑنے کی باتیں اکثر آنے لگتی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو تو پھر اس شخص کا دل مضطرب اور بے چین ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر اس حدیث پاک کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے بچپن سے سنی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یہاں پر حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ کسی شخص کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے لیے جو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے، یعنی اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو جب ایک آدمی اپنے لیے سکون چاہتا ہے تو بھائی کے لیے بھی سکون چاہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے سکون کے لیے اس کے راتوں کی چین کو، راتوں کی نیند کو حرام کر دیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اضطراب کو دور کرنے والا سبب یہی ہے کہ جب وہ مضطرب نظر آئے وہ آپ دیکھیں گے کب؟ جب آپ اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بھی فکر کریں گے تو اس کا اضطراب بھی نظر آئے گا، اس کی بے چینی بھی نظر آئے گی، اس کا تناؤ بھی نظر آئے گا، اس کے دنیا سے اکتا جانا بھی نظر آئے گا، اس کے چہرے کی مایوسی بھی سمجھ میں آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنی ذات سے ہٹ کر دوسرے کی سوچ تو کرے، دوسرے کی طرف متوجہ تو ہو، تب یہ کام ہوگا۔ یہ کام آج ہمارے اندر بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے اندر ہی اپنے آپ کو ہی ڈھونڈتے رہ رہے ہیں، اپنے ہی پریشانیوں میں، اپنے ہی مسائل میں، اپنے ہی ضروریات کی تکمیل میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں افسوس کہ یہ آج ہر کوئی اپنی ذات میں اس قدر منہمک ہے جسے یہ علم ہی نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اس کا ایک ہی واحد علاج ہے۔ اب علاج کیا ہے؟ اضطراب کا علاج اطمینان ہے، بے چینی کا علاج سکون ہے۔ اور یہ کہاں حاصل ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل سے ہوتا ہے۔ ان کی ساری محنت دل کے احوال کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دل کی کیفیات کیسے بدلے، آدمی کا دل کیسے مخلوق سے کٹ کر رب سے جڑے۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ خودکشی کی بنیاد بھی جسم سے نہیں ہے، جسم پر اثر تو بعد میں آتا ہے، وہ کیفیات تو دل میں ہی ابھرتی ہے۔ دل ہی مضطرب ہوتا ہے، دل ہی بے چین ہوتا ہے، دل ہی مایوس ہوتا ہے، تبھی یہ خودکشی کا قدم سر انجام پاتا ہے۔ تو اب اہل طریقت کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے دل کو ٹٹولے کہ اگر کوئی مایوس آ جائے تو پھر اس کے اندر وہ رحمتوں کا ایسا ایک سمندر موجزن کر دیں کہ وہ جان لے کہ اگر میں مایوس نظر آ رہا ہوں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ کبھی نظر نہیں آتا تو کیا کیا جائے؟ تو پھر یہ بتا دیں کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا۔ یہ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تجھے راستہ نظر نہیں آتا ہوگا، اللہ تیرے لیے راستہ فراہم کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے تجھے رزق دے گا جہاں سے تو نے گمان نہ کیا ہوگا۔ پہلے طریقت کی بنیاد جو ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہی اس کا حل ہے کہ ہم بندے کو اللہ سے جوڑ دیں۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جائے گا تو پھر وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ اب دل کی کیفیات ہے، یقیناً اہل دل کے پاس جب آتے ہیں تو وہ دل کو سدھار ہی دیتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور خانقاہ میں آتے ہی وہ ہیں کہ جن کے دل دنیا سے ٹوٹ جاتے ہیں، تو دنیا سے اکتا جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے، میری بات بھی ختم ہو چکی ہے، تو ہماری جو بنیاد ہے وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ خانقاہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے تو پھر ہم اس کو اللہ سے جوڑ دیں، اس کی مایوسی کو اطمینان میں بدل دے اور اس منزل پر اس کو فائز کر دے جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے، تکلیف ہو، تنگی ہو، مایوسی ہو، پریشانی ہو، وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہے اور اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ راستہ فراہم کرنے والا ہے، اللہ آسانی پیش کرنے والا ہے۔ یہی کچھ چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔